صبح کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے، اور جو شخص اپنے کاروبار کو صبح کے وقت میں شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میرے امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو دن کے پہلے حصے میں یعنی فجر کے فوراً بعد روانہ فرماتے۔ اور اس حدیث کے راوی یعنی جس صحابی نے یہ حدیث ذکر کی ہے وہ خود بڑے تاجر تھے، کاروباری تھے، اور کوفہ میں رہتے تھے، اور وہ اپنے نوکروں کو صبح کے وقت میں ہی مارکیٹ بیچ دیا کرتے تھے، کیونکہ صبح کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ دولت مند ہو گئے اور ان کا مال بہت بڑھ گیا۔ دولت مند کس وجہ سے ہوئے؟ اس وجہ سے کہ وہ صبح سویرے ہی اپنے کاروبار کو شروع کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن کا جو شروع کا حصہ ہے یعنی فجر کے بعد، وہ بہت ہی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یا جہاد کے لیے سفر کرنا، یا کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، یا کوئی اور کام کرنا بڑا ہی برکت کا باعث ہے۔ لیکن آج کل ہمارا سارا نظام ہی الٹا چل رہا ہے۔ 11 بجے ہم اپنی دکان کھولتے ہیں اور رات 1 بجے تک ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ نہ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صبح کا بابرکت وقت ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سونے سے روزی کم ہو جاتی ہے، اس لیے تو آج ہمارے رزق میں کوئی برکت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو برکت کا وقت بتایا ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ تو جو آدمی صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر اپنی دکان کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گاہک کو اس کی دکان کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہر آنے والے کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، کاروبار میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اس اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو پھر کیوں وہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے گا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ذکر و اذکار کرنا ہوگا، پھر دیکھیں کیسے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔